اور یہ مضمون الفضل انٹرنیشنل کی 7 اپریل 2020 کی اشاعت میں شامل ہوا ہے۔ اس مضمون کا عنوان ہے آنکھ کے پانی سے یارو کچھ کرو اس کا علاج۔ ایک بہت خوبصورت مضمون ہے اور میں اس مضمون کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف لطیف حقیقت الوحی میں فرمایا، اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ حقیقت الوحی صفحہ 269۔ اس پرشوکت اقتباس کی صداقت کی ایک جھلک اس وقت اس عالمی وبا کورونا وائرس کی شکل میں نظر آ گئی ہے۔ دنیا کے تمام بر اعظم، دنیا کے اکثر ملک، دنیا میں بسنے والی بہت سی اقوام اس وقت بہت بے چینی کا شکار ہیں۔ اس عالمی وبا کے پیش نظر ہمارے پیارے امام حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطبات جمعہ میں احباب جماعت کو اس حوالے سے جامع ہدایات دی ہیں کہ وہ ساری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ مساجد میں بھی جب آئیں تو احتیاط کے ساتھ آئیں۔ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی ہلکا بخار ہے یا ہلکی سی تکلیف ہے یا کسی قسم کی بیماری کے علامات ہیں، نہ تو ایسے احباب پبلک جگہوں پر جائیں اور نہ ہی مسجد میں تشریف لائیں۔ خواتین اور بچے بچیاں بطور خاص مسجد نہ آئیں۔ صفائی کی طرف خصوصی توجہ دیں، وضو کریں، بار بار ہاتھ دھوئیں، حکومتی اقدامات کی پوری پابندی کریں۔ احتیاطی تدبیر کے طور پر ہومیوپیتھی ادویہ کا استعمال کریں۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ جو اصل بات ہے جس کی طرف حضور انور نے مسلسل توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ دعاؤں کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سب دنیا کو آفات سے بچائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 1906 میں ایک الہام ہوا تھا، اٹھو نمازیں پڑھو اور قیامت کا نمونہ دیکھو۔ تذکرہ صفحہ 507۔ آپ نے اپنی کتاب کشتی نوح میں ہماری تعلیم کے حصے میں بہت ساری باتوں اور اعمال صالحہ کی طرف جماعت کو توجہ دلائی ہے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا، کوئی آفت زمین پر پیدا نہیں ہوتی جب تک آسمان سے حکم نہ ہو، اور کوئی آفت دور نہیں ہوتی جب تک آسمان سے رحم نازل نہ ہو۔ کشتی نوح صفحہ 13۔ یہ کوئی وقتی تعلیم نہیں ہے اور نہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے تک محدود تھی۔ آج بھی بعینی ہی یہ اسی طرح اطلاق پاتی ہے جس طرح آپ کے زمانے میں اور انہی شرائط کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ یقین کریں کہ ان کا ایک قادر اور قیوم اور خالق الکل خدا ہے جو اپنی صفات میں ازلی، ابدی اور غیر متغیر ہے۔ پھر فرمایا، دنیا اپنے اسباب اور اپنے عزیزوں پر اس کو مقدم نہیں رکھتی، مگر تم اس کو مقدم رکھو تا تم آسمان پر اس کی جماعت لکھے جاؤ۔ پھر فرمایا، سو تم مصیبت کو دیکھ کر اور بھی قدم آگے رکھو کہ یہ تمہاری ترقی کا ذریعہ ہے۔ حضور علیہ السلام جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقویٰ سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ کشتی نوح صفحہ 12۔ پھر فرمایا، تم سیدھے ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور کھرے ہو جاؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں بیان فرماتے ہیں، دن بہت سخت ہیں اور خوف و خطر درپیش ہیں، پر یہی ہیں دوستو اس یار کے پانے کے دن۔ جہاں اس کورونا وائرس کی وبا نے ہر جگہ ڈیرے ڈالے ہیں، وہاں ہم احمدیوں کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ دن رات خدا کے حضور جھک کر رو کر دعائیں کریں، اور اٹھو نمازیں پڑھو اور قیامت کے نمونے دیکھو کہ ایک زندہ اور عملی تصویر بن جائیں۔ دنیا خدا کو بھول چکی ہے، بلکہ صرف ایک فسانہ ہی سمجھ بیٹھی ہے۔ اپنے اسباب اور تدبیروں پر فخر اور گھمنڈ ہے جس کی وجہ سے وہ خدا کی طرف آنا بھی نہیں چاہتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دعا میں خدا تعالیٰ نے بڑی قوتیں رکھی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار بذریعہ الہامات کی یہی فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوگا دعا ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام مؤلفہ یعقوب علی عرفانی صاحب صفحہ 518۔ پھر حضور فرماتے ہیں، ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب و غریب خواص اور اثر ظاہر ہوتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ خیریت سے رہو اور تمہارے گھروں میں امن رہے تو مناسب ہے کہ دعائیں بہت کرو اور اپنے گھروں کو دعاؤں سے پر کرو۔ جس گھر میں ہمیشہ دعا ہوتی ہے خدا تعالیٰ اسے برباد نہیں کرتا۔ ادعیۃ المہدی صفحہ نمبر 8۔ ہمیں خدا تعالیٰ کے مہدی نے، اس کے مسیح نے دعا کا جو ہتھیار دیا ہے اس میں بہت طاقت ہے۔ اس کی اس دعا کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔
ہمیں اپنی رات اور دین دعاؤں سے دنیا کی خیر خواہی کے لیے اور ان ہلاکت کرنے والے اسباب سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز تہجد کی باقاعدہ ادائیگی کریں، 5 وقتہ نمازیں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، تلاوت قرآن کریم میں زیادہ وقت گزاریں، قرآن کریم کو بامانی اور تفسیر سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس قدر بھی وقت ملے اس کو ذکر الہی، استغفار اور درود شریف پڑھنے میں گزاریں۔ دعاؤں میں خاص طور پر 2 دعائیں روزانہ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی بار بار پڑھنے کی طرف توجہ دلائیں، جو ہمارے خلفائے کرام نے بار بار جن کو پڑھنے کی ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ جیسے نمبر 1 اس میں سورہ فاتحہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب کل شیء خادمک رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی یا حفیظ یا عزیز یا رفیق، پھر درود شریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم انک حمید مجید، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کئی یورپین ممالک میں مساجد، عبادت گاہوں اور دیگر اجتماع والی جگہوں پر اکٹھے ہونے کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس سے یقیناً ایک احمدی کو تکلیف ہے کہ وہ مساجد میں اس موذی مرض کی وبا کی وجہ سے جانے پر اس پر پابندی ہو گئی ہے، لیکن ہمارے پیارے امام ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے نماز باجماعت کے حوالے سے متعدد مرتبہ یہ تاکید اور نصیحت فرمائی ہوئی ہے کہ احباب جماعت حتی الوسع مساجد میں نمازیں ادا کریں، اگر مساجد دور ہوں تو قریبی نماز سینٹر میں نمازیں پڑھیں، اور جب وہاں بھی نہیں جا سکتے وہ گھروں میں نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بارے میں فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ قیامت کے دن ایسے شخص پر بھی خدا کی رحمت کا سایہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے۔ بس ہمارے دلوں کو کوئی طاقت بھی مساجد سے جدا نہیں کر سکتی۔ ہمیں اس نیت کا ثواب مل جائے گا کہ ہمارے دل تو مسجد میں ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے ایک فضیلت دیگر انبیاء پر دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا، کہ ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ بس گھروں میں باجماعت نماز کا انتظام کریں۔ نماز باجماعت سے کوئی نہیں روک سکتا، گھروں میں پڑھیں، بچوں کے ساتھ پڑھیں تاکہ ان میں بھی نماز باجماعت کی اہمیت پیدا ہو جائے، اسے تربیتی پہلو نکالیں اور دل کو مسجد کی طرف جھکا رہنے دیں۔ مسجد کی محبت دل سے نہ مٹے اور نہ ہی کم ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، چاہیے کہ تمہارے گھر خدا کی یاد سے بھر جائیں۔ اے غافلو، یہ ہنسی اور ٹھٹھے کا وقت نہیں ہے، یہ وہ بلا ہے جو آسمان سے آتی ہے اور صرف آسمان کے خدا کے حکم سے دور ہوتی ہے۔ سو اپنے نفسوں، اپنے بچوں اور اپنی بیویوں پر رحم کرو۔ چاہیے کہ تمہارے گھر خدا کی یاد اور توبہ اور استغفار سے بھر جائیں اور تمہارے دل نرم ہو جائیں۔ مجموعہ اشتہارات صفحہ 401 و 402۔ پس ہمیں تو ہر قسم کی بیماریوں سے نجات کا نسخہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے سے دے دیا ہے۔ ہمیں اس آسمانی نسخے پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر آسمان سے تمہارا پختہ تعلق ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تم خدا کی آخری جماعت ہو، سو وہ عمل نیک دکھلاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجے پر ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں تو بہت دعا کرتا ہوں کہ میری سب جماعت ان لوگوں میں ہو جائے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور نماز پر قائم رہتے ہیں اور رات کو اٹھ کر زمین پر گرتے ہیں اور روتے ہیں اور خدا کے فرائض کو ضائع نہیں کرتے، اور بخیل اور ممسک اور غافل اور دنیا کے کیڑے نہیں۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ میری دعائیں خدا تعالیٰ قبول کرے گا اور مجھے دکھائے گا کہ میں اپنے پیچھے ایسے لوگوں کو چھوڑتا ہوں۔ مجموعہ اشتہارات جلد سوئم صفحہ نمبر 503۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک اشتہار میں قرب قیامت کی نشانی کے عنوان سے تحریر فرماتے ہیں، اس زمانے کے فتویٰ دینے والے یعنی مولوی اور محدث اور فقیہ ان تمام لوگوں سے بدتر ہوں گے جو روئے زمین پر رہتے ہوں گے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حنجروں کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی اس پر عمل نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا آج کل اگر مولویوں کے وجود سے کچھ فائدہ ہے تو صرف اس قدر ہے کہ ان کے لچھن دیکھ کر قیامت یاد آتی ہے اور قرب قیامت کا پتہ لگتا ہے، اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشگوئی کی پوری تصدیق ہم بچشم خود مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ نمبر 353۔
پھر آخر میں وہ اپنے مضمون کے آخر میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے منٹوں میں ایک بات کہیں سے کہیں پھیل جاتی ہے. چند دن قبل کسی دوست نے خاکسار کو ایک ویڈیو کلپ بھیجا. اس پر ایک مولوی صاحب نے جو واز کیا اس کا مفہوم میں قارئین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے پتہ لگ جائے گا کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت کیا ہے. ان مولوی صاحب نے واقعہ سنایا کہ میں صحابہ کی باتیں نہیں کر رہا، میں پیغمبروں کی باتیں نہیں کر رہا، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جن کو آپ جہنمی سمجھتے ہیں. ہم پھر یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا میں ان کی ترقی کا راز کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ جہنمی ہے. اگر یہ دنیا دار ہے اور ایماندار ہے تو میں اسے دنیا میں نہیں جینے دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے. ایک پاکستانی مسلمان آدمی ٹوکیو جاپان میں ایک ٹیکسی میں سوار ہوا. اس نے ٹیکسی والے سے کہا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے جہاں ایک بہت بڑا ہسپتال اور انسٹیٹیوٹ ہے. وہ ڈرائیور جاپانی تھا. ٹوٹی پھوٹی زبان میں اس نے بتایا کیونکہ جاپانی تو آتی نہیں تھی. خیر ڈرائیور سمجھ گیا. ڈرائیور نے احترام کے ساتھ اسے بٹھا لیا. وہاں ٹیکسی ڈرائیور کا ایک کلچر ہے کہ جب ٹیکسی روکتے ہیں تو ڈرائیور آپ کے سامنے تعظیم کی خاطر اپنے سر کو جھکاتا ہے، تب ریسپیکٹفلی ٹیکسی میں بٹھاتا ہے. وہ پاکستانی مسلمان ٹیکسی میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے دیکھا کہ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی کے میٹر کو بند کر دیا ہے. اسے دیکھ کر حیرت ہوئی. زبان نہ جانتا اس لیے کچھ نہ پوچھ سکا. تقریباً 2.5 میل کے بعد اس نے پھر اپنا میٹر آن کر دیا. جب مسافر اپنی منزل پر پہنچا تو وہاں کے مقامی لوگوں نے اس کا استقبال کیا. وہ چونکہ سب زبان جانتے تھے، مسافر نے ان مقامی لوگوں سے کہا کہ ذرا اس ڈرائیور سے پوچھئے کہ اس نے راستے میں 2.5 میل تک اپنا میٹر کیوں بند کر دیا تھا. ڈرائیور نے جواب دیا کہ اصل میں مجھے جہاں سے مڑنا تھا وہاں سے ذرا چوک گیا اور آگے 2.5 میل تک چلا گیا. جو مسافت میں نے اپنی غلطی سے بڑھائی ہے اس کا میں مسافر سے کرایہ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ میری غلطی تھی. مولوی صاحب نے واقعہ بیان کر کے کہا کہ بھائیو دیکھو، نہ وہ نماز پڑھتا تھا، نہ کلمہ، نہ اس کی داڑھی تھی، نہ جبہ، نہ ٹوپی، نہ دستار، مگر اس میں ایمانداری تھی. ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، یعنی داڑھی، جبہ، ٹوپی، نماز، کلمہ وغیرہ، مگر ہمیں ایمانداری نہیں ہے. برنارڈ شاہ کا مشہور جملہ ہے کہ میں نے یورپ میں اسلام دیکھا لیکن مسلمان نہیں دیکھے. میں نے عرب ملکوں میں مسلمان دیکھے لیکن اسلام نہیں دیکھا. ہم مسلمان تو ضرور ہیں مگر اسلام ہمارے پاس نہیں. مجھے صاف کہنے دیجئے کہ ہمارے پاس اسلام نہیں ہے. اسلام پگڑی کا نام نہیں، اسلام کرتے پیجامے اور داڑھی کا نام نہیں. اسلام سچ کا نام ہے. اسلام ایمانداری کا نام ہے. اسلام صحیح ناپ تول کا نام ہے. اسلام وعدہ پورا کرنے کا نام ہے. اسلام وقت کی پابندی کا نام ہے. پس آئیے خدا سے صلح کریں اور خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آخری زمانے میں جو امام ظاہر ہونے والا تھا اس پر ایمان لا کر اس کے مقاصد میں اس کا ہاتھ بٹائیں اور اپنے آپ کو جاہلیت کی موت سے بچائیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو، آمین. اللہ کرے موجودہ وبا جلد سے جلد ٹل جائے، ہمارا خدا ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنی ہوں گی، اس سے تعلق قائم کرنا ہوگا اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی سے پیش آنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.